تو دوستو، کیا آپ نے سوچا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں پوری دنیا ڈوب گئی تھی؟ تو پھر وہ کتاب کیسے دنیا کے سامنے آئی؟ کیسے پتہ چلا اس گیان کا جو کئی ہزار سال پہلے لکھا گیا تھا؟ جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا، وہ کون سی وصیت تھی جو حضرت ادریس علیہ السلام نے جاتے وقت اپنے بیٹے میتھوسیلہ کو دینے کو کہا؟ اور کیا آپ نے سوچا، حضرت ادریس علیہ السلام کو تو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، تو پھر وہ کتاب کس نے پوری کی؟ آج کے اس پارٹ 2 میں ہم ان صندوقوں کو کھولیں گے جو ہزاروں سالوں تک ایتھوپیا کے چرچ میں دفن تھے۔ ہم بات کریں گے ڈائلیکٹ 1 کی، جس کے نام کی گونج کائنات کے بننے سے پہلے ہی عرش پر سنائی دے رہی تھی۔ وہ ایسی شخصیت ہے جو ہمارے لیے بہت عزیز ہے۔ کرسی کی پیٹی باندھ لیجئے، کیونکہ آج اتہاس کی وہ پرتیں کھلیں گی جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ بک آف اینوک کے انوسار جب ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، تب وہ اس دور کو عرش پر سے ہی دیکھ رہے تھے اور کتاب مکمل کر رہے تھے۔ اب سوال آتا ہے، جب انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا تھا تو یہ کتاب پھر زمین پر کیسے آئی؟ ادریس علیہ السلام اس کتاب میں لکھتے ہیں، انہوں نے اللہ سے مہلت مانگی، مجھے کچھ دنوں کے لیے زمین پر بھیج دیا جائے۔ آتے وقت میں نے اپنے بیٹے سے کچھ وعدہ کیا تھا۔ پھر جب وہ زمین پر آئے، انہوں نے میتھوسیلہ کو بلایا۔ میتھوسیلہ جو کہ اتہاس کے سب سے لمبی عمر پانے والے انسان مانے جاتے ہیں، ان کی عمر 969 سال تھی۔ ادریس علیہ السلام نے انہیں ہزاروں پنے سونپے، اور ان پنوں میں فرشتوں کے وہ راز ہیں جو باغی فرشتوں نے انسانوں کو سکھائے تھے، اور وہ عبادت ہے جو روح کو پاک کرتی ہے۔ ہسٹورینز کا ایک بڑا طبقہ مانتا ہے کہ میتھوسیلہ نے ان کتابوں کو لوہے کے صندوقوں میں بند کیا اور وشال پتھروں کے نیچے دبا دیا۔ انہیں ڈر تھا آنے والی باڑھ سب مٹا دے گی، لیکن خدا کی مرضی دیکھیے، جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو انہیں وہی الہام ہوا کہ اپنے پردادا کی ان مقدس کتابوں کو کشتی میں محفوظ کر لیں۔ اور اس کہانی کا ایک اور بڑا پہلو ہے، کرسچنز اور لوگوں کا بہت بڑا طبقہ مانتا ہے بک آف اینوک حضرت ادریس علیہ السلام نے خود نہیں لکھی تھی۔ اسے کئی الگ الگ آتھرز نے صدیوں تک لکھا، جسے سوڈوپیگرافا، کسی بڑے نام کا استعمال کر کے لکھا گیا ٹیکسٹ کہا جاتا ہے۔ اب آتا ہے اس کا بہت ہی دلچسپ حصہ، یہ کتاب منظر عام پر کیسے آئی، کیسے پتہ چلی دنیا کو اس کتاب کی حقیقت۔ یہ بک ارلی کرسچنز میں بہت پاپولر تھی، کیونکہ اس میں لکھا تھا دی ایلیکٹ ون یا پھر دی چوزن ون، جو جیسس یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یوز ہوتا ہے، ایسا ان کا ماننا تھا۔ بنے رہیے، کیونکہ ابھی کچھ ہی دیر میں ہم آپ کو حقیقت سے روبرو کرانے والے ہیں۔ 4th سینچری تک آتے آتے عیسائیت کا پوری دنیا میں غلبہ ہو گیا تھا۔ اس دور کے جو بڑے بڑے پادری تھے، انہوں نے بائبل میں چینجز لانا شروع کر دیے، خدا کو بہت ہی خوفناک طریقے سے دکھایا، اور بک آف اینوک میں لکھا تھا، اور ہم سب کو بھی پتہ ہے، خدا بہت رحمان ہے، رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ درگزر کرنے والا ہے۔ یہی وجہ تھی ان پادریوں نے اس بک کو ایپوکریفل کا درجہ دے دیا اور تمام بک آف اینوک کی کاپیز جلا دی، اسے ہیریٹیکل دھرم کے خلاف گھوشت کر دیا اور اسے بائبل کینن سے باہر نکال دیا۔ لگ بھگ 500 سال تک لوگوں کو لگا کہ یہ بک ہمیشہ کے لیے کھو گئی ہے۔ جب پوری دنیا سے یہ بک غائب ہو گئی، تب ایتھوپین چرچ کے پرانے صندوقوں میں اس کی کچھ کاپیز بچ گئی تھی۔ 1773 ایک اسکاٹش ایکسپلورر جیمز بروس جب ایتھوپیا کے دورے پر گئے ہوئے تھے، انہوں نے ان پرانے صندوقوں میں سے اس کی کچھ کاپیز ایتھوپیا سے انگلینڈ لے آئے تھے، اور آج بھی پورے ورلڈ میں صرف ایتھوپین آرتھوڈاکس چرچ ہی اسے اپنی آفیشیل بائبل کا حصہ مانتے ہیں۔ کیسے ملے ڈیڈ سی اسکرولز
اور ان میں کیا تھا۔ بات 1947 کی ہے۔ نارتھ ویسٹ شور ڈیڈ سی کے پاس ایک بکری چرانے والا جس کا نام محمد تھا، وہ اپنی بکریاں ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے ایک گفا کے اندر پتھر پھینکا، اسے مٹی کے برتن ٹوٹنے کی آواز آئی۔ جب اس نے اندر جا کر دیکھا تو اسے 3 پرانے اسکرولز ملے۔ 1947 سے 1956 کے بیچ ایسے کئی گفاؤں میں 800 سے زیادہ مینیو اسکرپٹس ملی، جنہیں 20th سینچری کی سب سے بڑی آرکیولوجسٹ ڈسکوری کہا جاتا ہے۔ آخر ان میں لکھا کیا تھا؟ یہ اسکرولز ہیبریو، ارمیک، گریک اور لیٹن لینگویجز میں ہیں۔ یہ جیروسلم کا سیکنڈ ٹیمپل پیریڈ 530 BCE سے 68 CE کے وقت کی ہیں۔ اس میں ہیبریو بائبل کے سب سے پرانے حصے ہیں، جیسے کہ اس کے ایک اسکرول میں بہت ہی حیرت بھرا قصہ موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے قصے کا بالکل ہی الگ ورژن ملا۔ اس میں مشتمہ نام کا ایک شیطان کا ذکر موجود ہے، جو کہ اللہ کو اکساتا ہے کہ یہ آپ کا نبی آپ کے کہنے پر اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا سکتا ہے۔ تبھی اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا تھا۔ ایسا ہو سکتا ہے اور نہیں بھی، اس پر پختہ یقین نہیں کر سکتے۔ اور ایک بہت ہی بڑی بات، ایک ایسا خلاصہ جو اس میں ملا، نعوذ باللہ، وہ یہ کہ سن آف گاڈ ٹرم شبد جیسس یعنی عیسیٰ علیہ السلام جوئش بلیفز میں موجود تھا۔ پہلے لوگ سوچتے تھے کہ یہ ٹرم کرسچنز نے بنایا ہے، پر اسکرولز نے ثابت کیا کہ یہ پرانی جوئش اپوکیلپٹک سوچ کا حصہ تھا۔ نعوذ باللہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہودی کتنے بدذات ہیں، انہوں نے کیا کیا چینجز کر دیے ہیں ان کتابوں میں۔ آج تک میں بھی یہی سوچتا تھا یہ کرسچنز نے لکھا ہے، پر بھٹکا ہوا مسافر کیا جانے کہ منزل کدھر ہے۔ اب آتے ہیں دا الیکٹ ون، مصطفیٰ، عرش کا سب سے بڑا راز، کتاب ادریس کا سب سے چونکانے والا حصہ، دا الیکٹ ون یعنی چنے ہوئے کا ذکر آتا ہے۔ غور سے سنیے گا کیونکہ یہ حصہ سن کے آپ کی روح کانپ جائے گی۔ ادریس علیہ السلام لکھتے ہیں، جب فرشتے انہیں جنت کی سیر کرا رہے تھے، انہوں نے دیکھا سینکڑوں فرشتے جھوم رہے ہیں۔ انہیں تعجب ہوا، انہوں نے پوچھا یہ کیوں جھوم رہے ہیں؟ تو کچھ فرشتوں نے انہیں بتایا دنیا میں ایک ایسی ہستی آنے والی ہے، سورج اور ستارے کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اس ہستی کا نام اللہ نے حضوروں میں پکارا۔ یہ بات کتاب ادریس میں بھی لکھی ہے، اور وہ آگے لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ ہستی ایک نورانی تخت پر بیٹھے گی، اور دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ظالم اس ہستی کی ایک جھلک پا کر تھر تھر کانپیں گے۔ تو یہ گواہی سیدھے طور پر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ انہیں مصطفیٰ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہی ہے چنا ہوا، دا چوزن ون۔ ادریس علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے ہی اس کتاب میں بتا دیا تھا کہ ایک ایسی شخصیت آئے گی جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہوگی اور عرش کے میدان میں سب کی سفارش کرے گی۔ اور آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو کرسچنز بھٹکے ہوئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر، وہ یہی وجہ ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ایسا دیکھتے ہیں جیسے یہی ہے دا چوزن ون۔ بس اسی وجہ سے یہ لوگ بھٹک گئے تھے۔ ایک سوال جو میرے من میں آیا، جب طوفان نوح میں سب مر گئے تھے، وہ نیفلمس بھی، تو یہ برائی کیسے آج بھی دنیا میں عروج پر ہے؟ کیسے آج بھی دنیا میں اس دور کے جیسے افراتفری کا عالم ہے؟ ادریس علیہ السلام اس کو بھی بتاتے ہیں، وہ نیفلمس جو فرشتے اور انسانوں کے میل سے بنے، وہ شاریرک روپ میں تو مر گئے، لیکن ان کی روحیں امورٹل تھیں، کیونکہ وہ آدھے آسمانوں سے تھے اور آدھے زمین سے۔ اس لیے مرنے کے بعد ان کی روحوں کو جنت میں جگہ نہیں ملی، وہ زمین پر بدروحیں بن کر بھٹکنے لگیں۔ یہ وہی طاقتیں جو آج بھی انسانوں کو بہکاتی ہیں، الگ الگ طریقے سے جادو ٹونے اور شیطانی کاموں میں انسانوں کی مدد کرتی ہیں۔
یہ بدروہیں آج بھی ہمارے بیچ موجود ہیں اور ہمارے بیچ رہ کر فساد پھیلا رہی ہیں۔ آخر میں متھوسلا کو یہ کتاب دینے کے بعد ادریس علیہ السلام کو ایک روحانی سواری پر بیٹھا کر ہمیشہ کے لیے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ وہ آج بھی چوتھے آسمان پر بیت المعمور میں خدا کی عبادت میں مشغول ہے، لیکن ان کی چھوڑی ہوئی یہ کتاب آج بھی ہمیں ایک بڑی چیتاونی دے رہی ہے۔ آج کی ایڈوانس ٹیکنالوجی، جینیٹک انجینئرنگ اور حرام علم کی تلاش کیا ہمیں پھر اسی تباہی کی طرف لے جا رہی ہے؟ طوفان نوح نے پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ کیا انسان پھر وہی غلطی کر رہا ہے؟ آپ کا اس بارے میں کیا سوچنا ہے؟ اور کیا مجھے جوئش اور کرسچنز کیسے گمراہ ہوئے اس پہ ویڈیو بنانا چاہیے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔